नाजरीन کرام، اس دنیا میں کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ انسان اپنی پوری محنت اور لگن کے ساتھ کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو، لیکن دوران ایکسپیریمنٹ اس سے حادثاتی طور پر کوئی اور چیز بن جائے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی 4 چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بنی تو حادثاتی طور پر تھی، مگر وہ اپنے مالکوں کو کئی ملین ڈالرز کا فائدہ پہنچا گئی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہمارے پاس ہے پوٹیٹو چپس۔ دوستو، یقیناً آپ چپس بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ حادثاتی طور پر بنی تھی۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ جارج کرم، جو کہ نیو یارک میں ایک شیف تھا، سن 1853 میں اس کے ہوٹل میں ایک کسٹمر آیا۔ اس کسٹمر نے فرینچ فرائز کی ڈیمانڈ کی تو جارج کرم نے حسب معمول فرائز بنا کر اس کسٹمر کو سرو کی، تو کسٹمر نے فرائز یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اسے مزید باریک اور کرسپی بنا کر لایا جائے۔ اس کسٹمر نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار فرائز کو واپس بھیجا اور بار بار یہی کہا کہ اسے مزید باریک اور کرسپی کیا جائے۔ اس پر شیف کو کافی غصہ آیا اور اس نے کسٹمر سے بدلہ لینے کے لیے آلو کو انتہائی باریکی سے کاٹا اور اسے تب تک بوائل کیا جب تک وہ بالکل سخت نہ ہو گیا، اور غصے میں ہی کسٹمر کو ڈیلیور کر دیا۔ وہ شیف یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کسٹمر یہ فرائز دیکھ کر سیکھ پا ہوگا اور ضرور چلائے گا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ کسٹمر اس فرائز کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے۔ اس شیف کو اس بات پر یقین نہ ہوا تو اس نے ایکسپیریمنٹ کے طور پر کچھ اور کسٹمرز کو یہ چپس دی۔ حیرت انگیز طور پر ان سب نے اس چپس کو کافی پسند کیا۔ بس اس واقعے کی دیر تھی کہ شیف نے فوراً اس ڈش پر کاپی رائٹ لیا اور اسے پروٹیکٹ کروا لیا۔ دوستو، کاپی رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دریافت کی ہے جو آج سے پہلے کسی نے دریافت نہیں کی، تو آپ اس دریافت کا کاپی رائٹ لے سکتے ہیں۔ کاپی رائٹ لینے کے بعد کوئی بھی شخص آپ کی دریافت کی ہوئی چیز کو آپ کی مرضی کے بغیر نہ تو بنا سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے کوکا کولا سافٹ ڈرنک۔ دوستو، سافٹ ڈرنکس کی بات کریں تو بلا شبہ ہمارے ذہن میں کوکا کولا کا نام ضرور آئے گا۔ یقیناً آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیسے حادثاتی طور پر بنی تھی۔ کوکا کولا کو دریافت کرنے والے کا نام جان پیمبرٹن تھا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ شخص ایک فارماسسٹ ڈاکٹر تھا اور اس کا تعلق اٹلانٹا سے تھا۔ سن 1880 میں اس ڈاکٹر نے وائن، کوکا اور سفید پاؤڈر سے ایک سرپ تیار کیا۔ دوستو، کوکا ایک پلانٹ کو کہتے ہیں جو کہ ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس سرپ کو سر درد اور اعصابی بیماریوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ مورفین نامی دوائی کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ اس وقت اس سرپ کا نام فرینچ وائن کوکا رکھا گیا تھا۔ چونکہ اس میں وائن اور پاؤڈر شامل تھا تو لوگوں نے اسے نشے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نشے کے استعمال میں اس قدر اضافہ ہوتا دیکھ کر اٹلانٹا کی حکومت نے سن 1885 میں وائن پر پابندی عائد کر دی۔ وائن پر پابندی عائد ہونے کی دیر تھی کہ یہ سرپ بھی مارکیٹ میں بین ہو گیا۔ جان پیمبرٹن نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے سرپ کے انگریڈینٹس میں کچھ تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے سرپ سے وائن اور پاؤڈر کو نکال کر اس میں کاربونیٹڈ پانی ملا دیا۔ کاربونیٹڈ پانی ملنے کی وجہ سے یہ پروڈکٹ اب سرپ کی بجائے ایک کولڈ ڈرنک بن چکی تھی۔ جب یہ کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں آئی تو اسے بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ اس کی مقبولیت اور ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے جان پیمبرٹن نے اس پروڈکٹ پر کاپی رائٹ لے کر اسے محفوظ کروا لیا۔ نمبر 3 پر ہے مائکرو ویو اوون۔ جی ہاں دوستو، اوون جس میں آپ روزانہ کھانا گرم کرتے ہیں وہ بھی حادثاتی طور پر بنا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ پرسی اسپینسر، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر تھا، سن 1946 میں وہ ویکیوم ٹیوب کے ساتھ ریڈار کے متعلق ایک پروجیکٹ پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ ایکسپیریمنٹ کے دوران اس کی جیب میں ایک کینڈی موجود تھی جو کہ پگھلنا شروع ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی اسپینسر کے مائنڈ میں ایک انقلابی آئیڈیا آیا۔
और इसने इस आइडिया पर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। जब इसने अपने आइडिया पर एक्सपेरिमेंट किया तो ये कामयाब हो गया। स्पेंसर ये जान चुका था कि इसने हादसाती तौर पर एक अहम चीज का फार्मूला बना डाला है और उसने फौरन अपने आइडिया के मुतालिक पेटेंट ले लिया। इससे कबल भी स्पेंसर के पास तकरीबन 120 के करीब पेटेंट मौजूद थे। दोस्तों, पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है और आपको डर है कि किसी से शेयर किया तो वो ये आइडिया चोरी कर लेगा, तो आप इस आइडिया का पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट लेने के बाद कोई भी शख्स आपके आइडिया पर आपकी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकता। आखिर पर हमारे पास है पोस्ट इट नोट्स। दोस्तों, पोस्ट इट नोट्स को कुछ लोग स्टिकी नोट्स के तौर पर भी जानते हैं। पोस्ट इट नोट्स को स्पेंसर सिल्वर और आर्ट फ्राई, जो कि 3M लेबॉर्ट्रीज में रिसर्चर थे, उन्होंने दरियाफ्त किया। दरअसल ये लोग लेबॉर्ट्री में एक मजबूत और चिपकने वाली चीज बना रहे थे, लेकिन हादसाती तौर पर उन्होंने एक नया मवाद तैयार कर लिया। इसका वजन बिल्कुल ना होने के बराबर था। इसे ना सिर्फ आसानी से किसी भी जगह चिपकाया और उतारा जा सकता था, बल्कि बार बार इस्तेमाल भी किया जा सकता था और उतारने पर ये नीचे सरफेस को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता था। इसे देखकर इन दोनों को लगा कि शायद उन्होंने कोई अनोखी चीज बना डाली है जो कि बहुत कारआमद है, लेकिन ये इस्तेमाल कहाँ होगी इसका दोनों को नहीं पता था और दोनों ने इसका इस्तेमाल ढूंढना शुरू कर दिया। शुरू के कुछ अरसे में इन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। कई बरसों बाद आर्ट फ्राई अपने चर्च के गाए हुए गानों के भजन की किताब में कुछ कागजात चिपकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तब ही अचानक उसे पोस्ट इट नोट्स का याद आया, जो उसने कुछ अरसा कबल अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था। जब उस पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये कामयाब हो गया। तो इन दोनों ने इस प्रोडक्ट पर कॉपीराइट लेकर इसे पूरे मुल्क में लॉन्च कर दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।